مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ابھی کچھ سال پہلے میں ڈیوٹی پہ کھڑا تھا لاری اڈا کے قریب، تو ایک اسٹوڈنٹ ون وے آ رہا تھا. میں نے ون وے اسے کرنے سے روکنے کی کوشش کی، آگے بڑھا، لیکن میرے پیچھے سے ٹرک گزرا اور اس اسٹوڈنٹ کے اوپر سے وہ ٹرک گزر گیا، اور وہ بائک اس کی روڈ پہ سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے، اور جناب اسٹوڈنٹ نظر نہیں آ رہا، روڈ پہ خون ہی خون بکھرا ہوا ہے. جب میں اس اسٹوڈنٹ کی جو ہے نا ڈھونڈنے کی کوشش کی، بائک ادھر ہے، خون ہی خون ہے، اسٹوڈنٹ کدھر گیا؟ تو جب ٹرک 50 گز کے فاصلے پہ جا کے رکا، میں نے دیکھا کہ اس کی لاش ٹرک کے 2 ٹائروں کے اندر لپٹی ہوئی ہے. اس کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے اکٹھا کیا، اس کو گٹھری میں پیک کیا، ریسکیو والوں نے ہاسپٹل روانہ کر دیا. قیامت کا یہ منظر ادھر ختم نہیں ہوتا. 3 ماہ گزرتے ہیں، گجرانوالہ بورڈ سے اس کے گھر کچھ لوگ جاتے ہیں، دروازہ ناک کرتے ہیں، جی یہ ارسلان کا گھر ہے، جی ارسلان کا گھر ہے، آپ کا بچہ دنیا کا خوش نصیب بچہ ہے، پاکستان کا نام اس نے روشن کر دیا ہے، اس نے تو گجرانوالہ کا بورڈ جو ہے نا 65 سالہ تاریخ بریک کر دی ہے، ٹاپ کر گیا ہے. اپنا وزیر اعلیٰ نے اس کے لیے گاڑی اناؤنس کی ہے، لیپ ٹاپ اور دیگر انعامات جو نا اناؤنس کیے ہیں. تو ماں کی آنکھوں میں خون کے آنسو جاری ہوتے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ ہمارے ساتھ ہیں جی ظہیر کمانڈو صاحب، گجرانوالہ کے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی شان ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کافی سوشل یہ کام کرتے ہیں، اور سب کو آگاہی کی مہم جو ہوتی ہے اسکولز میں، کالجز میں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز ان کی. آج بڑا ضروری میسج جو آپ لوگوں نے شیئر بھی کرنا ہے، اس کو دیکھنا بھی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. جی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی پہلے تو آپ سے مل کے. آپ ایک ہیرو ہیں پاکستان کے ہمارے، کیونکہ جو بھی اچھا کام کرے گا ہمارے لیے وہ ہیرو ہے. آپ لوگوں کی محبت ہے. ظہیر صاحب، ٹریفک کو لے کر جو سب سے ضروری چیز آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں، جی کیا ہے وہ؟ ہمارے نزدیک سب سے اہم چیز کسی کی جان کو سیو کرنا ہے. سٹی ٹریفک پولیس کا ماٹو یہ ہے کہ فری فلو آف ٹریفک چلنی چاہیے، اور فار دی سیک آف پبلک اور لوگوں کی جانوں کو ہم نے سیو کرنا ہے. یہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے کہ روڈ پہ کوئی ایکسپائری نہ ہو، کسی کو چوٹ نہ آئے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. ان چیزوں یہ رزلٹ لینے کے لیے ہمیں ٹریفک لاز کی پابندی کرنی پڑے گی. ہمیں یہ چاہیے. پیرنٹس کے لیے میں خاص طور پہ یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آج کی اس دور کے اندر جو صورتحال جا رہی ہے، شارٹ کٹ کے ہیرو بننے کے چکر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے چکر میں اور جو ہے نا ون ویلنگ کر کے شارٹ کٹ ہیرو بننے کے چکر میں اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں، اپنے جسم کی ہڈیاں تڑوا لیتے ہیں اور پیرالائز ہو جاتے ہیں. اور جب یہ المیہ یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ ماں باپ تب روتے ہیں، تب ان کا حال کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو خبر نہیں تھی کہ آپ کا کم عمر بچہ 10 سال کا بچہ 12 سال کا بچہ موٹر سائیکل لے کے گھر سے نکلا ہے، اس کی موٹر سائیکل کی شیپ کس طرح کی تھی؟ کم از کم ماں باپ کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ ہمارا بچہ گھر میں موٹر سائیکل آ کے کھڑی کرتا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے، اس کی ڈیزائن کس طرح طریقے سے انہوں نے تیار کیا ہوا ہے. تب نہیں ہم نے پوچھنا. جب ماں پیچھے بیٹھی ہوتی ہے تو بیٹا جو ہے نا 10 سال کا بچہ 12 سال کا بچہ جو ہے نا کم عمر بچہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، تو ماں جا کے اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ تیرا آج بھتیجا جو ہے نا وہ جوان ہو گیا ہے، مجھے لے کے آیا تیرے گھر، خالہ کے گھر میں وہ لے کے آیا مجھے ڈرائیو کر کے. وہ بڑی خوشی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اس ٹائم ماں. لیکن جب وہی ماں اپنے بچے کو کھو دیتی ہے ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے، اس چھوٹے بچے کے جو ہے نا اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہوتے، عقل اتنی پختہ نہیں ہوتی کہ وہ جو نا موٹر سائیکل کو فوراً کنٹرول کر سکے. موٹر سائیکل ریس دینے کا نام نہیں ہے، موٹر سائیکل کنٹرول کرنے کا نام موٹر سائیکل ہے. اس کو یہ ایسا شیطانی چرخہ ہے، اس کو کنٹرول کرنا بڑی بہادری ہوتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ابھی کچھ سال پہلے میں ڈیوٹی پہ کھڑا تھا لاری اڈا کے قریب، تو ایک اسٹوڈنٹ ون وے آ رہا تھا. میں نے ون وے اسے کرنے سے روکنے کی کوشش کی، آگے بڑھا، لیکن میرے پیچھے سے ٹرک گزرا اور اس اسٹوڈنٹ کے اوپر سے وہ ٹرک گزر گیا، اور وہ بائک اس کی روڈ پہ سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے، اور جناب اسٹوڈنٹ نظر نہیں آ رہا، روڈ پہ خون ہی خون بکھرا ہوا ہے. جب میں اس اسٹوڈنٹ کی جو ہے نا ڈھونڈنے کی کوشش کی، بائک ادھر ہے، خون ہی خون ہے، اسٹوڈنٹ کدھر گیا؟ تو جب ٹرک 50 گز کے فاصلے پہ جا کے رکا، میں نے دیکھا کہ اس کی لاش ٹرک کے 2 ٹائروں کے اندر لپٹی ہوئی ہے. اس کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے اکٹھا کیا، اس کو گٹھری میں پیک کیا، ریسکیو والوں نے ہاسپٹل روانہ کر دیا. قیامت کا یہ منظر ادھر ختم نہیں ہوتا. 3 ماہ گزرتے ہیں، گجرانوالہ بورڈ سے اس کے گھر کچھ لوگ جاتے ہیں، دروازہ ناک کرتے ہیں، جی
ये अरसलान का घर है जी, अरसलान का घर है। आपका बच्चा दुनिया का खुश नसीब बच्चा है, पाकिस्तान का नाम इसने रोशन कर दिया है। इसने तो गुजरांवाला का बोर्ड जो है ना 65 साल तारीख ब्रेक कर दी है, टॉप कर गया है। अपना वज़ीर आला ने उसके लिए गाड़ी अनाउंस की है, लैपटॉप और दीगर अनामात जो ना अनाउंस किए हैं। तो माँ की आंखों में खून के आंसू जारी होते हैं। माँ कहती है आप गलत जगह पे आ गए हैं, आप जाएं चमन शाह कब्रस्तान के अंदर चले जाएं और ये लेटर उसकी कब्र के ऊपर रखें और उससे पूछें बेटा एक लम्हे की खता क्यों की। लम्हे खता करते हैं, सदियां सजा पाती हैं, कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। माँओं के लिए, वालिदैन के लिए मैसेज है कि अपने बच्चों को रोकें, ये मस्ती करते हैं। दुनिया की हर चीज़ आपकी बात समझेगी, जानवर आपकी बात समझेंगे, आपकी बात मानेंगे। अगर दुनिया की कोई चीज़ आपकी बात नहीं मानती, आपकी बात नहीं समझती, तो वो रोड है। रोड पे जो मस्ती करता है ये उसकी हस्ती को ख़त्म करता है। न कर रोड पे इतनी मस्ती, ये ज़िंदगी नहीं है इतनी सस्ती। माँ बाप रोएंगे उम्र भर, मिट जाएगी जीते जी उनकी हस्ती। थैंक यू। देखिए साहब, ज़्यादातर इश्यूज़ क्या आते हैं आपको देखने में? चालान जिस चीज़ पे आप करते हैं, ज़्यादा इश्यूज़ क्या है उसमें? सबसे ज़्यादा इशू ये होते हैं कि हर बंदा शॉर्टकट के चक्कर में आके जल्दी पहुंच जाए। वन वे की खिलाफ वर्जी बहुत है और टीन एज जो ड्राइवर हैं उन पे हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल भी किया है। हेलमेट इधर लोग इतनी परवाह नहीं करते, हेलमेट की बड़ी गफलत है। हेलमेट प्रोटेक्शन है, यकीन करें आपकी ज़िंदगी है। हेलमेट, सीट बेल्ट आपकी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देती हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा खिलाफ वर्जी है। गुजरांवाला में नॉर्मली लोग जो है ना इस चीज़ की लापरवाही करते हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा करते हैं। शॉर्टकट के चक्कर में जिधर से मर्जी जो है ना बाइक जो है ना दौड़ाना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा कार वाले हजरात हैं वो फ़ोन की लापरवाही बड़ी करते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते। इधर ये ज़्यादा देख रहे हैं। अच्छा, अगर लेट्स से एक बच्चे जिनकी हम बात करें जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं, डेफिनेटली उनके पास लाइसेंस तो होगा नहीं, ऐसी गाड़ी जब आप पकड़ते हैं क्या सज़ा होती है उनकी? उसके लिए हम गाड़ी इम्पाउंड करते हैं। ठीक है। जब गाड़ी 3 दिन के लिए इम्पाउंड करते हैं या उसका जुर्माना करके उसको डबल कोर्ट में बंद करते हैं, थाने में बंद करते हैं, तो फिर उनके वालिदैन आते हैं, स्टाम्प देते हैं। स्टाम्प पे जो है ना ये हमने कैंपेन सीटीओ साहब ने चलाई हुई है, तो फिर उस पर छूटती है गाड़ी। कोशिश तो हमारी होती है सिटी ट्रैफिक पुलिस की कि हर उस हद तक जाएं जहां पे जाके हमारे शहरी सेव हो जाएं, हमारे बच्चे जो है ना ये सेव हो जाएं, ये इनका कोई एक्सीडेंट ना हो, एक्सपायरी ना हो, हमारी कोशिश है। और ड्राइविंग लाइसेंस अगर हम कहें, जैसे अगर सिविल आईडी की बात करें, लीगल रहने के लिए आवाम को कहते हैं कि यार शनाख्ती कार्ड पास रखा करें। इसी तरह अगर हम लाइसेंस की बात करें कि यार लाइसेंस बनाना इतना मुश्किल नहीं है, कितना मुश्किल है लाइसेंस लेना एक बाइकर के लिए? बाइकर के लिए तो लाइसेंस मुश्किल ही नहीं है। बाइकर के लिए तो हर बंदा बाइक चला सकता है। आए, सिटी ट्रैफिक पुलिस का प्लेटफॉर्म इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। हमारे गुजरांवाला में इतना ज़बरदस्त एक स्कूल ओपन है, सिटी ट्रैफिक पुलिस रन कर रही है और उसमें यकीन करें इतनी तादाद होती है कि यानी कि 50 से 60 लोग जो है ना हम 15 दिन में ट्रेन करते हैं, तो उसमें तो तादाद ही बहुत ज़्यादा होती है। आएँ हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारा स्कूल ज्वाइन करें और स्कूल ज्वाइन करने के बाद एक तो ट्रैफिक अवेयरनेस लोगों को जाती है और दूसरा वो मैकेनिकली ट्रेंड होके जाते हैं। लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं और ख़ास तौर पे जो मैं कहूँगा कि जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनके लिए तो ये ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। बड़ा इजीली टेस्ट है, टेस्ट भी इजी है और ट्राई मोटरसाइकिल की हर बंदा मोटरसाइकिल चला सकता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे लोगों के पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लाइसेंस बन के हमारी जेब में आ जाए, लेकिन बात यह प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। हम प्रोडक्ट चाहते हैं लेकिन खुद प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते। और यही मसला है, यही हादसा की वजह है कि हम अपना उस ट्रैफिक अवेयरनेस लेना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा हादसा भी ना हो। हम चाहते हैं कि हमें चोट भी ना आए और हेलमेट भी नहीं पहनना चाहते। हम चाहते हैं कि हमें खराश भी ना आए हमारी गाड़ी को, लेकिन हम सीट बेल्ट भी नहीं बांधना चाहते। हम चाहते हैं कि जनाब हम सुबह से शाम तक घर सड़कों पे घूमें और सेफ तरीके से घर पहुँच जाए, लेकिन लाइसेंस भी नहीं बनवाना चाहते। ये हमारा अलमिया। इसमें तालीमी काबिलियत का है कोई चक्कर के लिए? कोई ऐसी बात नहीं है। अनपढ़ के लिए भी हमारे पास स्टाफ ट्रेनिंग उस लेवल पे आके देते हैं कि जो अनपढ़ बंदा है उसको उस हद पे आके उसके लेवल पे आके ट्रेन करते हैं। और हमारे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं अनपढ़ लोग, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, वो आके ट्रेनिंग ले रहे हैं और सर्टिफिकेट मिलता है। बाकायदा सिटी ट्रैफिक पुलिस स्कूल उनको सर्टिफिकेट जारी करती है। सीटीओ साहब, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जो है ना, और आरपीओ साहब, सीटीओ साहब, सीपीओ साहब, ये तमाम हमारे ऑफिसर उधर विज़िट करते हैं, अपने हाथों से स्टूडेंट को जो है ना वो सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद वो जाके टेस्ट देता है
اور ٹرائی دیتا ہے اسے کوئی کمپلیکیشن آتی نہیں ہے ٹیسٹ اور ٹرائی میں. ہمارا بس المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گاڑی گھر سے نکال لیتے ہیں تو ہم ڈرائیور بن گئے. ایسا نہیں ہوتا. ادھر تو ایک بندہ آتا ہے دبئی سے آتا ہے تو وہ بھی آگے ادھر بعد اوقات ہمارے ادھر ٹیسٹ میں رہ جاتا ہے, جو بڑا فنکار اپنے آپ کو گنتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کو ادھر کے رول کا تو پتہ ہے لیکن پاکستان کے رول کو وہ اوبے نہیں کرتا. بالکل بڑی رف ڈرائیونگ ہمارے یہاں ہوتی ہے, تو اس وجہ سے واقعی صحیح بات ہے. ظہیر صاحب کی باتیں سنی, میں اس بچے کی مثال آپ سے دوبارہ سے ریکویسٹ کروں گا, اس کو یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے ظہیر صاحب آئی وٹنس ہیں کہ انہوں نے اس بچے کی لاش جس طرح سے اکٹھی کی اور بعد میں اس ماں کا جو حال ہوا, اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, ان گنت واقعات ہیں, ہنڈریڈز آف انسیڈنٹس ہیں اس طرح کے. اگر ان کو دیکھ کر بھی ان کو سن کر بھی ہمیں نہیں سیکھنا. میں خود آئی وٹنس ہوں, کل ہم بائک چلا رہے تھے اور آگے سے بالکل ٹین ایجرز 13-14 سے اوپر ان کی ایج نہیں تھی, اور وہ بچے اور وہ بھی رانگ سائڈ میں آ رہے تھے. اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا تو اس کے ذمہ دار پولیس والے نہیں تھے, اس کے ذمہ دار وہ روڈ پہ ساتھ گزرنے والوں میں سے کسی کو گننا نہیں تھا, اس کے ذمہ دار وہ خود تھے یا ان کے پیرنٹس تھے. یہ ظہیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. بڑے کام کی باتیں, یہ وہ باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے دماغوں میں شاید پھنسی ہوتی ہیں. گھر پہ بیٹھ کے وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یار لائسنس لینا کتنا مشکل ہے. اٹس ویری ایزی. اور مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ آخری میرا میسیج یہی ہے تمام پاکستانیوں کے لیے کہ آئیں مل کے, رمضان کا مہینہ ہے, رمضان میسیج ہی صبر کا دیتا ہے. آؤ صبر سے ڈرائیو کریں, محبتیں بانٹیں. نفرتیں پہلے ہی بڑی پھیل چکی ہیں, مل کے اپنے حصے کا دیا روشن کر لیں. جب آپ اپنے حصے کا, ہم سب مل کے اپنے حصے کا دیا روشن کریں گے, یقین مانیں یہ شہر روشن ہو جائے گا, یہ ملک روشن ہو جائے گا. خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, درخت کی شاخ کو ہلانا ہی ہوگا, کچھ نہیں ہوگا ان اندھیروں کو برا کہنے سے. اپنے حصے کا دیا تجھے خود ہی جلانا ہوگا. تھینک یو. سٹی ٹریفک پولیس زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.